السلام علیکم تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو رمضان کا چاند نظر آ گیا تو مبارک کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب عطا کرے اور رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو آج ایک میں ویڈیو پہ ریڈ کرنے لگا ہوں۔ مولانا جواد علامہ جواد نقوی صاحب ہیں، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا آئی تھنک مدرسہ بھی ہے۔ ان سے مرزا محمد علی انجینئر بھی مل چکے ہیں اور کیا نام لیتے ہیں، یعنی کہ بیسیکلی یہ واحد بہت ہی کم لوگوں میں سے اہل تشیع زیادہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اتحاد امت کو لے کر بہت زیادہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور ان کے مدرسے میں بھی وہ بین المذاہب اور بین المسالک، یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں اس تعلیم کو، ان کی شیعہ سنی کتابیں دونوں ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی بھی جاتا ہے اور وہاں پہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی ہمت اہل سنت میں کسی کو نہیں ہے کہ، یا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہمت پیش کرے، شاید ہو میری نظر میں نہیں ہے۔ تو کیا نام لیتے ہیں ایسی، یعنی کہ جو وہ اسپیسیفک ایک ورڈ ہوتا ہے وہ میری ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو چلے، انہوں نے ایک بات کی ہے اور بہت ہی اصلاح امت کے لیے، اتحاد امت کے لیے، آج یقیناً اہل تشیع سے مخاطب ہے اور سنتے ہیں پھر آپ فیصلہ کیجیے گا۔ لیکن سننے سے پہلے میک شور کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا پلیز۔ 3 2 1 اینڈ اسٹارٹ۔ آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے۔ 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر، تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا، جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی۔ لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں۔ لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی۔ کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ ان میں کوئی ٹکر کا نہیں تھا امیر المومنین کی ٹکر کا۔ اگر امیر المومنین تلوار اٹھا لیتے کوئی روک سکتا تھا، اور انہوں نے جنگ دیکھی ہوئی بھی تھی امیر المومنین کی۔ بلکہ جب امیر المومنین کو آ کر لے کر گئے، اس وقت بھی امیر المومنین نے اسلحہ نہیں اٹھایا، بلکہ زہرا کے دعا کے لیے اٹھے، ہاتھ بھی نیچے کروا دیے۔ کیوں؟ کہ یہ نہیں ہے میدان ہمارا۔ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا، وہیں پر علی آغاز کر دیتے وہاں پر۔ لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا، ضرورت پڑی، وہاں پر حاضر ہو گئے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے۔ یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے، اور شیعہ علی کا پیروکار ہے۔ عزیزان،
اگر خلفاء سے الجھ نہ ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا۔ لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ یہ تو موقع تھا بہترین رقیب کو میدان سے ہٹانے کا، لیکن علی جانتے تھے یہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں ہے۔ یہ ہے ویڈیو جو بیسیکلی اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ جو اہل سنت حضرات ہیں نا، وہ بھی امیر شام کی غلطی کو مانتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے اور ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ حضور کے صحابی تھے، مرتبہ صحابیت کی وجہ سے وہ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، یا انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو اجتہادی غلطی تھی، اور لیکن غلطی تھی، بہرحال مولا علی حق پر تھے۔ تو ہاں، یہ اس طرح کی جب گفتگو ہوگی وہ دو چار علماء حضرات کی طرف سے آئی کہ جس دشمنی جو حضرت علی نے کبھی جنگ نہیں کی پہلے تین خلفاء کے خلاف، حضرت علی کبھی ان کے خلاف زبان درازی نہیں کی، کبھی ان پہ دیکھو لعنت سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ بنو امیہ کی طرف سے لعنت شروع کی گئی ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کے خلاف۔ تو کبھی حضرت علی نے کسی پہ لعنت کی ہو، یا اس وقت حضرت علی کے شیعان میں سے جو حضرت عمار بن یاسر یا اور بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے کبھی کسی پہ لعنت کی ہو؟ کبھی نہیں کی۔ تو جو لعنت کر رہا ہے ایک دوسرے پر، وہ یقیناً شیعان علی نہیں ہے، یقیناً شیعان علی نہیں ہے، کیونکہ لعنت کرنا حضرت علی کے مطلب حدیث ہے کہ مسلمان، میں بھول رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ لعنت جو ہے وہ لعنت نہیں کرتا اور وہ طعنہ نہیں دیتا مسلمان مومن جو بھی ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ، اور اس طرح کے جناب حضرت ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی جو بھی تین خلیفہ ہیں، ان کے خلاف بالکل بے بنیاد سی بات ہے، بے بنیادی، اور جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اس مسئلے پہ بات کر چکے ہیں۔ سو دیٹس اٹ، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میری باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میری باتوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں، میں تجھے بھی نہیں مانتا، اور میں جو یہ سید جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ان باتوں پہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اختلاف آپ کا حق ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر اور ایک مہذب انسان سے رہ کر شیعہ سنی فائٹ ختم ہو سکتی ہے اگر اس طرح کے علماء کے بیانات اور آنے لگے۔ اور میں یقیناً ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، صرف اس بیان کی وجہ سے نہیں، میں اس سے پہلے بھی یقیناً، اگر آپ میرے چینل پہ جا کے پیچھے دیکھیں گے نا کور فوٹو، تو اس پہ امیر اہل سنت لگی ہوئی ہے، اور جو کہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو کہ پلائٹ ہے، اور جو ہیں طارق جمیل صاحب دیوبندی حضرات کی طرف سے، اور اہل تشیع مکتبہ فکر سے جن کی تصویر میں نے لگائی ہوئی ہے وہ یہ علامہ صاحب ہیں، بیکاز آئی لو دم، یہ تینوں طارق جمیل صاحب ہو گئے، علامہ جواد نقوی صاحب ہو گئے، یا امیر اہل سنت تو جان ہے۔ تو ہاں، دیٹس اٹ، دس از اے پوائنٹ گائز۔ اور رمضان آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور کرونا وائرس بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ دیٹس اٹ، اللہ حافظ، پیس۔